سننا ذرا سا غور کے ساتھ، نقصان کیا ہے؟ اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا کرے۔ ایک تو علم سے محروم ہو جائے گا، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا جو لفظی معنی تو ہے جاننا، لیکن علم سے مراد جو ہے اللہ کا علم، جس کو علم نبوی کہتے ہیں، علم وحی کہتے ہیں، اس اصل علم سے محروم ہو جائے، جس علم کے اندر ماں بہن کی تمیز سکھائی جاتی ہے اس علم سے محروم ہو جائے۔ دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں ڈنکے کی چوٹ پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کون ہے؟ کسی کے گھر میں عیسائی ہے، کسی کے گھر میں یہودن ہے، اور اسٹینڈرڈ کے آدمی ہیں، بڑی بڑی ڈگری لیے ہوئے ہیں، حکومت کے عہدوں پر بھی ہیں، لیکن گھر میں دیکھ لو کیا ہے۔ یہ علم، اگر علم ہوتا ان کو تو یہ خرافات نہ ہوتی۔ تو ایک تو گناہوں کا نقصان یہ ہے نافرمانی کا کہ علم سے محروم ہو جائے، پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، قرآن پڑھا ہوا ہے تلاوت کرنے کو جی نہ چاہے گا۔ آج دیکھ لو بڑے بڑے کا حال بھی ایسے ہی ہے، بچوں کا بھی حال ایسے ہی، گھیر گھیر کے بٹھاتے ہیں، پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ پہلے کہہ دیا استاد نے، بیٹے مسئلہ یہ ہے جب کوئی بات کرنی ہو قرآن شریف بند کر کے جب بات کرو، اور جب پھر قرآن کھولو تو اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کرو، بس بتا دیے شاگردوں کو، سارے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بے وضو ہو کر قرآن پاک نہ اٹھانا، قرآن پاک باوضو اٹھانا، بس مان لی، اور اب کہو جاؤ استاد کتنا بھی کہہ لیں۔ دوسرا نقصان روزی کم ہو جانا، روزی کم ہو جانا۔ تیسرا نقصان خدا کی یاد سے وحشت ہونا، اللہ اللہ کرنے سے وحشت ہونا۔ بعض آدمی کہتے ہیں جی تو بچہ نہ کرے، نماز پڑھ لوں گا، جب جاؤں جی ایسا ہٹ جا، بس جنہیں الٹا ہی آ جاؤں، واپس آ جاؤں۔ دیکھو خدا کی یاد سے وحشت ہو جانا، یہ تو اور رونا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اس گناہ کی نحوست سے میری حفاظت کر دے۔ ایک یہ نقصان ہے آدمیوں سے وحشت ہو جانا، جہاں لوگ اکٹھے ہوئے بھیڑ، انہیں دیکھا اور گھبراہٹ چھوٹا، دیکھے بھائی کیا پتہ ہوئی کرے۔ آدمیوں سے وحشت ہو جانا، اور خاص کر نیک آدمیوں سے، اگر جماعت والے آ جائیں، اہل علم آ جائیں، تو ان سے دیکھتے ہی ان سے وحشت طاری ہو جائے گی۔ اور ایک نقصان یہ ہے اکثر کاموں میں مشکل پڑ جانا، اکثر کاموں میں الجھنیں مشکلیں پڑ جانا۔ اور ایک نقصان یہ ہے دل میں صفائی نہ رہنا، ہر وقت دل میلا میلا، الجھا، چین کے سکون کا کام نہیں، تھک کے سو رہا ہے، بھوک میں پریشان ہو کے کھا رہا ہے، دل میں صفائی نہ رہنا، دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جانا، دل میں اور بعض دفعہ تمام بدن میں کمزوری ہو جانا، یہ کہیں گا نقصان ہے نافرمانی۔ اور اطاعت سے محروم رہنا، نیک کاموں کی توفیق مشکل ہوگی۔ اور ایک اور ہوگی عمر گھٹ جانا، توبہ کی توفیق نہ ہونا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہ ہونا۔ کچھ دنوں میں گناہ کی برائی دل سے جاتی رہنا، کچھ دنوں میں گناہ کی برائی بھی دل سے جاتی رہنا۔ اب پہلے تو توبہ کر بھی لیتا، غلطی ہو گئی اللہ، اب وہ برائی بھی دل سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جانا، بتاؤ جو خدا کے نزدیک ذلیل ہو جائے گا پھر اسے چین کہاں ہے؟ دوسری مخلوق کو اس کا نقصان پہنچنا، اس وجہ سے اس پر لعنت کرنا، اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسری مخلوق کو تکلیف پہنچے گی اور وہ مخلوق لعنت کرے گی۔ عقل میں فطور ہو جانا، عقل صحیح کام نہیں کرے گی، عقل سے کام کرے گا سیدھا ہوگا الٹا، جیسے کہتے ہیں لوگ ہاتھ ڈالنے سونے پر مٹی ہاتھ میں آوے، تو عقل میں فطور ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا ہے نا، اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہنا، جو اللہ کی نورانی مخلوق دعا کرتی ہے فرشتے، ان سے محروم رہنا، اور پیداوار میں کمی ہو جانا۔ دیکھ لو تم کاشتکار کھیتیاں کر رہے ہیں، مگر کھیتیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے نماز ختم۔ پہلے دیکھو پرانے لوگ کاشتکاروں کے کھیتوں پہ نماز کے رٹھان بنے ہوئے تھے، ہے نا، وہاں فارغ ہوئے نماز پڑھ لی وہاں چبوترے پہ، بلکہ آس پاس کے کھیت والوں کو آواز دے لی آ جاؤ بھائی جماعت کریں گے، جماعت سے نماز وہاں کھیتوں پر پڑھا کرتے تھے۔ باغ والے باغوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے،
اور آج کیا حال ہے؟ تو فرما رہے ہیں پھر اس نافرمانی کا انجام یہ ہوگا کہ پیداوار میں کمی ہوگی، ہوا نکل گئی، بارش نے گرا دیا جی، اولوں نے پھونک دیا، یا اسی طریقے سے مال جتنا آنا تھا اتنا نہیں آیا، وہ ختم ہو گئی۔ شرم اور غیرت کا جاتا رہنا، بڑوں کے سامنے چھوٹوں کے سامنے شرم غیرت جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور نعمتوں کا چھن جانا، پھر نعمتیں چھننی شروع ہو جائیں گی، اور بلاؤں کا ہجوم ہونا، چاروں طرف سے بلائیں مصیبتیں گھیرنا شروع کریں گی، اور پھر اس پر شیطانوں کا مقرر ہو جانا، دل کا پریشان رہنا، دل کا پریشان رہنا، شیطانوں کا مقرر ہو جانا۔ دیکھو عورتیں کپڑے لاتی ہیں خرید کے، اور بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو پہناتی ہیں، ان پر تصویریں ہوتی ہیں یہاں لگی ہوئی، اور پھر صبح جھٹوانے آتی ہیں کہ جی ساری رات رویا، ساری رات ہو، اور روگا تو کیا ہوگا؟ جب حفاظت والے فرشتے تو الگ رہیں گے، تصویر دار کپڑا تو نے پہنایا جو حرام ہے، اور پھر وہ ساری رات شیطان اس کو نوچیں گے اور کوچیں گے اور پریشان کریں گے۔ تو یہ دیکھا، دل کا پریشان رہنا، اور وہ سب سے بڑی نحوست، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور اس وجہ سے بے توبہ مر جانا۔ اب میری توبہ کیا کرے، اب کیا ہوگا میری توبہ، تو بڑا پاپی ہوں، بس یہ مایوس ہو گیا اور توبہ بھی نہیں کر سکتا، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو بولو نمبر 2 کے کام کرنے والوں کا نقصان سن لیے کتنے؟ بھائی سمجھ میں نہیں۔ اور جو آدمی ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے گا اس کا بھی سن لو ذرا سا۔ روزی بڑھنا، طرح طرح کی برکت ہونا، تکلیف اور پریشانی دور ہونا، مرادوں کے پورا ہونے میں آسانی ہونا، مزیدار زندگی کا ہونا، بارشوں کا ہونا، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، اللہ تعالیٰ کا مہربان اور مددگار رہنا، فرشتوں کو حکم ہونا کہ اس کا دل مضبوط رکھو، ہچکچانے سے گھبرا نہ جائے، سچی عزت اور آبرو ملنا، مرتبے بلند ہونا، سب کے دلوں میں اس کی محبت ہو جانا، قرآن پاک کا اس کے حق میں شفا ہونا، قرآن پاک کا اس کے حق میں شفا ہونا، یہ ساری باتیں ہم نے آزمائی ہیں۔ ایک دن ایک آدمی آئے یہیں کا، آگے کہنا جی تعویذ دے دو، گھر والی کے بال بچہ ہو اور پریشان ہے رات سے۔ میں نے کہا تو یہ بتا، میں تعویذ لکھنے لگا تو میں نے یوں کہا اچھا بھائی یہ بتا لڑکی چاہیے کہ لڑکا، لڑکی چاہیے کہ لڑکا؟ اب وہ میرے منہ کو دیکھ کے، جب منہ دیکھنا میں نے کہا اگر مٹھائی کھلاوے تو لڑکا ہوگا، اور اگر نہ کھلاوے تو لڑکی ہوگی، بول کیا کہنے مٹھائی کھلا دوں، چلو بھائی ہم نے لکھ کے بس مذاق تھی ایک۔ اب جب مذاق ہوئی تو قلم چلا، تو قلم چلا جب اس میں ہم نے دھیان کیا اور توجہ کی اور وہ لکھ کے دے دی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا تھا اس وقت، رنگ کیا نہیں تھا وہ یاد بھول گیا میں، تو خیر وہ دے دیا۔ میں نے کہا جا بھائی اللہ مراد پوری کر۔ تو کہنے لگا جی وہاں بڑھانے تو نہ لے جاؤں، پھر تعویذ لے کے ہاتھ میں گیا، بڑھانے تو نہ جاؤں، میں یوں گھورا اس کی طرف، میرے پاس کیوں آیا تھا؟ پھر میں یوں گھورا، بھائی یہ دیکھتا جب کہ چلا گیا، میں نے کہا نہیں، اب بھائی چلا گیا، گھورتے ہی جا کے باندھا، اللہ کا حکم بچہ لڑکا پیدا ہوا، لیکن خبر نہیں دی۔ جب خبر نہیں دی 3 دن کے بعد پھر آیا، میں نے کہا بھائی وہ ہاں کیا کیسے آیا، میں بھول گیا، کیا بات ہے؟ جی وہ بچہ پیدا ہوا تھا، وہ پھر کیا ہوا؟ کہنے بچہ پیدا، وہ رو رہا بہت زیادہ، دودھ نہیں پی رہا، پریشان کر رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو کہتا کیا ہوا، لڑکا لڑکی؟ کہنے جی لڑکا ہوا۔ میں نے کہا مٹھائی؟ کہ جی مٹھائی لاؤں گا، مٹھائی یہ رکھی، مٹھائی بھی لے رہا تھا، یہ رکھی۔ میں نے کہا تو جب وہ ہوا جب نہیں آیا، جب وہ رویا جب آیا ہے نا، جب ان نے پریشان کیا جب آیا، جب یاد آئی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم، حضرت تھان فرماتے ہیں میری خالہ کنگھی لیے ہوئے یوں مانگ نکال رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر، سیدھی نہیں نکل رہی تھی، بڑی پریشان ہو رہی تھی، الجھ رہی تھی کہ مانگیں سیدھی نکل کے دیتی، میں پیچھے سے آ گیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالو، انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے کیا، پہلی دفعہ میں ہی مانگ سیدھی ہو گئی۔ قرآن کریم کا اس کے حق میں شفا ہونا، یہی ایمان اور تقوی کی بات۔
مال کا نقصان ہو جاوے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا. اگر نقصان اللہ کی طرف سے تھا، مصلحت، نقصان ہوا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، ہے نا، اچھا بدلہ ملے گا. کل ظہر کے بعد یہاں پتہ نہیں کتنا آدمی آئے گا، یہاں ہماری چپل ہی لے گیا کوئی اٹھا کے، پتہ نہیں ننگا پیر ہی آیا تھا کیا، اور بدلے میں بھی چھوڑ گیا کوئی، چپل اٹھا کے لے گئے یہاں سے کوئی. تو ہمارا فرض ہے انا للہ پڑھ رہے ہیں، جب بھی یاد آوے جب انا للہ پڑھوں. تو یقین ہے کہ یا تو اللہ میاں اس کا بدلہ اچھا عطا فرمائیں گے، نہیں بھی اگر اس کا بدلہ ملے گا تو ثواب تو مل رہا ہے انا للہ پڑھ یا نہیں. اور آگے کو ہوش آ گئی کہ چپل باہر نہ چھوڑو، ہے نا، آگے کو ہوش آ گئی، مصلحت ہوئی نا، کہ بے فکر ہو کے نہ بیٹھو کہ تو مولوی صاحب کی چپل ہیں کوئی نہیں اٹھانے کا. چور نہیں دیکھتا مسجد یا مدرسہ یا مندر، وہ نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے مال کہاں سے ہاتھ لگے. تو یہ فرمایا اگر نقصان ہو جائے تو اس سے اچھا بدلہ مل جانا. دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا. اللہ اکبر، دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا. اگر ایک ایک چیز پہ سناؤں قصے تو بہت لمبا مضمون ہو جائے گا کہ اللہ والے شروع میں فاقے جھیلے، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر کیا، اور جب نہیں ہوئی تو صبر کیا، فاقوں میں زندگی گزاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا. اللہ ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے. یوں فرمایا تھا ایک دن یہ کرتا گاڑے کا تھا، اور گاڑے کا وہ تہبند رنگ رکھا تھا، اسے رنگ رنگا ہوا تھا. جب کہ زمین بیچ دی تھی ہمارے پڑدادا نے، دادا نے، تینوں بھائیوں نے بیچ دی تھی، پڑدادا کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے مل کے بیچ دی تھی، اور جو زمین بیچ دی اور اپنا دھندے میں لگ گئے تو تنگی آئی گھر میں. جب تنگی آئی تو یوں کہتے ہیں 8 سال تک یہ کرتا اور یہ پاجامہ یہ تہبند پہنا میں نے، بس 8 سال گزارے اسی میں. اسی کو دھو لیا جمعرات کو اور سکھا لیا، اسی کو اپنا پہن، پورا ہفتہ اسی گزارا. رسی بانٹتے تھے، سن بانٹتے تھے، اور اس کی آمدنی سے گھر کا گزارا چلاتے. کچھ قرض ذمہ ہو گیا تو یوں کہتے ہیں میں اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ مدد فرما. تنخواہ کچھ تھی نہیں، وہاں جامع مسجد میں کاندلے کی تنخواہ کچھ تھی نہیں، بس کبھی کبھی متولی صاحب کچھ دے دیا کرتے تھے، 2-4 روپے دے دیا، نہیں چھٹی، مطلب نہیں کچھ طے نہیں تھی. ہم نے کہا تھا میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے اٹھا رہا ہوں تعلیم، تو وہ چلنے لگے. ایک دن جو کہتے ہیں رات کو گھر میں فاقہ تھا، معمولی سے کچھ تھا، وہ کھانا مل گیا، کھا لیا. صبح کو جھاڑو دے کے جلدی سے مسجد میں، اچھا روزانہ کا معمول تھا مصلے سے لے کر اور نیچے تک بازار میں جو اس کی وہ تھا سیڑھیاں، وہاں تک جھاڑو دیتے تھے روزانہ. اور یوں کہا کرتے تھے، میں نے کہا ابا آج تو صاف ہو رہا، میں نے صاف کر دیا تھا کل، خوب صاف ہے مسجد، کچھ ضرورت نہیں. میں نے کہا ان کو آرام ملے تو کہنے لگے جا اپنا کام کر. تو میں نے کہا جب صاف ہو رہا پھر کیا کرو گے جھاڑو کا؟ کہنے لگا میں جھاڑو تھوڑے دے رہا ہوں. میں نے کہا اور کیا کرو؟ کہنے لگا میں تو ثواب کی نیت سے ہاتھ پھیروں اللہ کے گھر میں. دیکھا آپ نے ایمان کہ اللہ کے گھر میں صفائی کروں گا تو مجھے اس کا صلہ اللہ عطا فرمائے. تو یوں کہتے ہیں میرا پیٹ میں بے چین نہیں ہوں، اگر دیکھو گھر جا کے کچھ پکایا نہیں پکایا، کہیں سے ادھار مل گیا ہو، یوں تو پیٹ دبا رکھا. جب جنگلی کنگل کام کیا کرتے تھے حالی آدمی کو بھوک بھی ایسی لگتی، تو یوں پیٹ دبا رکھا اور جلدی جھاڑو دے رہا. تو دروازے میں آ کے کواڑ کر کے ادھر کو جو اس کے پیچھے جو جھاڑو ماری کواڑ گئے کوڑا نکالنے کو، تو چھن سے ایک آ کے پڑی. دیکھا کیا 4 آنے چونی، دیکھا میں تو بھول گیا جھاڑو واڑو، بھوک اتنی زوروں کی تھی، جھاڑو تو بھول گیا. اور فوراً جا کے بازار میں 4 آنے کا پاؤ بھر پکا قلاقند لایا. پاؤ بھر پکا اس زمانے میں قلاقند لایا اور لا کے اسے کھایا اور آدھا لوٹا پیا پانی کا. کہا اللہ تیرا شکر، اطمینان سے جھاڑو دی، ہے نا. پھر گھر گئے جا کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا بھائی آدھا یہاں بھی لے آتے چلو بھائی اللہ کا حکم. اگلے دن جب جھاڑو دیتا وہاں آیا، پھر چونی چھن سے. جب بھی جھاڑو دیتا وہاں آتا، جب بھی وہاں چونی روزانہ ملتی. سارا قرضہ ادا ہو گیا، جو ضروریات تھی گھر کی الگ کر دیا تھا گھر والوں نے، تو برتن وغیرہ سب خرید لیے، کپڑے وغیرہ سب سامان ہو گیا. ایک دن بیٹھے بٹھائے دوستوں میں کیا کہے خوشی میں، اللہ کا شکر اللہ نے یہاں کا کوڑا سمیٹنے کی برکت سے سب کچھ عطا فرما. کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے مانگا نہیں. دنیا آتی تھی تعویذ وغیرہ لینے، کبھی کسی سے
نہیں لیتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے اگر بیٹے میں لیتا تو سونے کا محل کھڑا کر دیتا، وہ کر ہی دیتے۔ کاندھ لے کے، اور آس پاس کا دیہات ہندو مسلمان دور دور سے آتا تھا، مجال نہیں کسی کی ہمت کوئی ذرا بھی کچھ وہ چوں کر لے لینے دینے کے معاملے، ایسے پکے تھے۔ تو یوں کہتے تھے اللہ کا شکر ہے یہاں کا کوڑا اور غسل خان نے دھونے کی برکت سے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ بس کہتے کہتے جب جھاڑو دیتا وہاں ہوں 54 وہاں سے ملے اور اتنے عرصے سے ملتے چلے آئے، اللہ کا شکر۔ چلیے سب سن، اگلے دن جھاڑو جو ماری وہاں ہے ہی نہیں، اب یوں کہا آگے پیچھے کروں جھاڑو کا، وہ کہیں رل گئی آج آئی نہیں رہی۔ جب نہ آئی تو یوں کہا بھائی کیا ہوا، بس محروم ہو، یہ تو بد نصیبی اس کی ہوئی جو ذکر کر دیا۔ تو اس کے بعد یوں کہا کرتے تھے مذاق میں، اس دن سے توبہ کرتے کرتے منہ بھی میرا پھڈا پڑ گیا ہے نا، لیکن وہ راستہ نہیں کھلا، اللہ نے اور راستوں سے عطا فرمایا، اور راستے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو باپ نے دیکھا نعمتوں میں ترقی ہونا، مال کا بڑھنا، دل میں راحت اور تسلی رہنا، آئندہ نسل میں یہ نفع پہنچنا۔ تو ہم تو جانتے ہیں جو ہماری جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے نا، ورنہ تو کہاں چھوٹا سا جھونپڑا تھا اور بس وہ تھا سارے ہمارے والد صاحب، پھر ہمارے بچے سارے کے سارے، بھائی بہن بھائی سارے۔ تو یوں فرمایا کہ ترقی ہونا، مال بڑھنا، اور دل میں راحت اور تسلی ہونا، اور نسل میں یہ نفع پہنچنا، 7 پشتوں تک اس کی برکت جاتی ہے۔ اور ہمارے دوسرے دادا کی بھی 2 اولاد ہیں جی، ان کا بچار کا اللہ ہی محافظ۔ تو یہ حالت ہے زندگی میں غیبی خوشخبریاں ملنا، زندگی میں غیبی خوشخبریاں ملنا، اور ہمیں رات کو ڈر لگے، رات کو دکھے، ہمیں رات کو خواب میں الٹے سیدھے خواب دکھیں جو تعویذ رات کو الٹے سیدھے خواب دکھیں تو میں یہ کہا کروں سیدھے سیدھے رکھ لیا کرو، الٹا کو تھوک دیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے تھوک دیا کرو۔